سابق وزیر اعظم عمران خان کا جیل سے اہم پیغام کہ کیسے ہمارے پرامن مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائی گئی اور آئین و قانون کی بات کرنے والے درجنوں نہتے شہریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا۔ اب تک 12 شہداء کی تفصیلات سامنے آ چکی ہے۔ یہ جو بربریت ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ یحییٰ خان پارٹ 2 ملک پر مسلط ہو کر بیٹھ گیا۔ عمران خان نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کے نہتے اور پرامن شہریوں کے قتل عام کا تحقیقات کرائی جائے اور قتل عام کی حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دیا جائے۔ عمران خان نے کہا اس معاملے پر مزید مشاورت جاری ہے، تفصیلات اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے خوف پیدا کرنے سے عوام چپ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف تمام عدالتی فورمز اور اپنی آواز بلند کریں گے۔ عمران خان نے تحریک انصاف کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ ذمہ داران بشمول شہباز شریف اور محسن نقوی پر FIR کٹوائے۔ دنیا کے کسی ملک میں جمہوری احتجاج میں ایسی فائرنگ کھولی جاتی ہے؟ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی اسپتالوں کا ڈیٹا جلد پبلک کیا جائے اور تمام اسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیج محفوظ کیا جائے تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ ہو جا سکے۔ عمران خان اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لے۔ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی خرچ کرے اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والی وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جہاں تک آپریشن کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے تو آپریشن تو بندوق کی زور پر کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ لال مسجد آپریشن بھی کامیاب ہی ہوا تھا۔ یحییٰ خان نے بھی آپریشن کامیاب کیا تھا مگر اس کی 1 ماہ بعد ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسلام آباد میں جو یہ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کا اثر بہت دیر پا ہوگا۔ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے۔ انہوں نے جو کیا میرے ہدایت کے مطابق ہی کیا۔ تحریک انصاف کے عہدیداران اور کارکنان متحدہ اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کی اگلے مرحلے کی تیاری کرے۔ یہ سیاست نہیں ایک جہاد ہے۔